ناظرین، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن آپ کی زندگی میں مشکل وقت تب آیا جب آپ بغداد میں اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ بغداد کے تمام علماء حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تھے اور وہ لوگ آپ کو دیوانہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بغداد کا بادشاہ اور تمام حکومتی حکمران بھی حضرت شاہ شمس تبریز کے خلاف تھے۔ بالآخر ایک دن بادشاہ نے حضرت شاہ شمس تبریز کو گرفتار کروا لیا اور تمام علماء کے سامنے آپ کو کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد آپ کو بادشاہ کے حکم پر بغداد شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وقت کے بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن فوراً مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا کہ شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی صورت ہو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد واپس لاؤ۔ سپاہی بادشاہ کا یہ حکم پاتے ہی تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، پھر فوراً آپ کو روک کر عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ آپ نے فرمایا، کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے واپس بغداد جانے سے انکار کر دیا، لیکن شاہی مشیران بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے، تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا اور ان کے ساتھ واپس بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی میرا نوجوان بیٹا اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا یہ جوان بیٹا موت کے انجام کو پہنچا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہاری بات کو سچ مان لیا جائے تو سزا تمہارے بیٹے کو کیوں ملی؟ گناہ تو تم نے کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے۔ ایوان شاہی کے کمروں میں ابھی حضرت شاہ شمس تبریز کی دعاؤں کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شہزادے کا نام محمد تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے بادشاہ کو اٹھایا اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کے کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ تم اسی کا شکر ادا کرو جس نے میری دعا کو قبول فرمایا اور تمہارے بیٹے کی سانسیں واپس لوٹا دیں۔ لیکن یہ کرامت آپ کے لیے وبال جاں بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کہنا شروع کر دیا اور آپ کے خلاف صفے آراں ہو گئے۔ بالآخر وہ دن دوبارہ آ گیا جب حضرت شاہ شمس تبریز کو بغداد چھوڑنا پڑا، لیکن اس وقت ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ شہزادے نے کہا، جس جگہ حضرت شاہ شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے
طے करके मुल्तान पहुंचे और फिर इसी तारीखी शहर में सकूनत पजीर हो गए। इस वक्त मशहूर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। जब आपको हजरत शाह शम्स तबरेज़ की आमद की इतला मिली तो शेख ने इनकी खिदमत में दूध का प्याला भेजा। हजरत शाह शम्स तबरेज़ ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर इसमें गुलाब का फूल डालकर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के खादम को वापस कर दिया। बाज़ अहले तसव्वुफ ने इस वाक़े की तशरीह करते हुए लिखा है कि दूध का प्याला भेजने से हजरत बहाउद्दीन ज़करिया की मुराद ये थी कि मुल्तान में अब किसी दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं, और जवाब में हजरत शम्स तबरेज़ ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डाल दिया। इससे इनका मकसद ये था कि वो मुल्तान में फूल बनकर रहेंगे, यानी इनकी ज़ात से किसी को ज़रर नहीं पहुंचेगा। कुछ ही दिनों के बाद मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपकी शदीद मुखालफत की। एक बार यूं हुआ कि हजरत शम्स तबरेज़ को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संग दिल शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि इसके दिलकश चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। शहजादा वापस आया तो हजरत शम्स तबरेज़ ने पूछा, ये क्या हुआ? तुम तो आग लेने गए थे। शहजादे ने पूरा वाकया सुनाया तो हजरत शम्स तबरेज़ को जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले। गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हजरत शम्स तबरेज़ ने आसमान पर नजर की और सूरज को मुखातब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स है और मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बढ़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे। दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तबरेज़ की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि क्या आप चंद नादानों के जुर्म की सजा पूरे शहर को दे डालेंगे? आपने फरमाया, ये नादान नहीं सफाक हैं, आग जैसी बेकीमत चीज नहीं दे सकते, और शहजादे के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। तुम लोग जानते हो ये बगदाद का शहजादा है और मेरी खातर तुम्हारे दरवाजों पर भीख मांगने गया था। लोगों ने कहा, हजरत ये आपके मुकाम से वाकिफ नहीं, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ किए देता हूँ। और फिर सूरज से मुखातब होते हुए फरमाया, अपनी हरारत कम कर दे, पता नहीं ये लोग रोजे हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत कम हो गई, और आज भी लोग मुल्तान की गर्मी को इसी वाक़े का नतीजा समझते हैं। 675 ईस्वी में हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने हालके हकीकी से जा मिले और आपका मज़ार मुबारक मुल्तान में मोहम्मद जमाल मुल्तानी के रोज़े से कुछ फासले पर वाक़े है।